دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماحولیات کے حقوق۔ یہ موضوع محض سائنسی یا حکومتی مسئلہ نہیں، بلکہ خالصتاً دینی، اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے۔ اسلام نے انسان کو صرف اپنے حقوق نہیں دیے، بلکہ اس پر پوری کائنات کے حقوق بھی عائد کیے ہیں۔ ماحول کیا ہے؟ ماحول سے مراد وہ سب کچھ ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ ہوا، پانی، زمین، درخت، جنگلات، جانور، پرندے، دریا، پہاڑ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور سب کے کچھ حقوق ہیں۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ آیت واضح اعلان ہے کہ ماحول کو بگاڑنا، آلودہ کرنا، تباہ کرنا حرام کے قریب جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالک نہیں، امین ہے۔ امین کا کام تباہی نہیں بلکہ حفاظت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو اگر ممکن ہو تو اسے لگا دے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام میں ماحول کی حفاظت کی اہمیت قیامت تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگائے اور اس سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور فائدہ اٹھائے تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ درخت کاٹنا، بلا ضرورت جنگلات جلانا، سبزہ ختم کرنا ظلم ہے۔ اسلام نے پانی کے استعمال میں بھی اعتدال سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو فرمایا پانی کے استعمال میں اسراف نہ کرو، چاہے تم بہتے دریا کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم پانی کو گندا کرتے ہیں، نالوں میں بدل دیتے ہیں، یہ کھلی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بلی کے ظلم کی وجہ سے جہنم کی وعید سنائی اور ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والی عورت کی مغفرت کی خوشخبری دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جانوروں کا حق بھی اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ موجودہ دور کا اعلامیہ یہ ہے کہ آج ہوا زہریلی ہو چکی ہے، دریا مردہ ہو رہے ہیں، جنگلات ختم ہو رہے ہیں، جانور ناپید ہو رہے ہیں۔ یہ سب انسانی لالچ، اسراف اور بے حسی کا نتیجہ ہے۔ ماحولیات کے بنیادی حقوق ہیں صاف ہوا کا حق، صاف پانی کا حق، محفوظ زمین کا حق، درختوں اور جنگلات کا تحفظ، جانوروں کے ساتھ رحم، آئندہ نسلوں کا حق۔ ہماری ذمہ داریاں یہ ہے کہ درخت لگائیں، پانی بچائیں، پلاسٹک کا استعمال کم کریں، صفائی کو عبادت سمجھیں، جانوروں پر رحم کریں، بچوں کو ماحول دوستی سکھائیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے قیامت کے دن صرف نماز، روزہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے میری زمین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آئیے عہد کریں ہم زمین کے دشمن نہیں، محافظ بنیں گے۔ ہم ماحول کو نقصان نہیں، فائدہ پہنچائیں گے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی انسانیت کی بقا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی زمین، اپنی مخلوق اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا۔
ہمیں فساد نہیں اصلاح کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔